بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیلاڈونا، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ بیلاڈونا کے پروور ہیں ڈاکٹر سیمول ہنیمن۔ اس دوا کا میازم ہے سورا۔ پلانٹ کنگڈم سے اس دوا کا تعلق ہے۔ ہومیوپیتھک پولیکرسٹ ریمیڈیز میں سے ایک ریمیڈی ہے۔ سال اول کی دوا ہے۔ اس دوا کی پہلی آزمائش ڈاکٹر سیمول ہنیمن نے خود کی تھی، جس کے نتیجے میں 99 روبرکس علامات سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ 304 علامات بیلاڈونا کی زیر ہے، جو بیلاڈونا کھانے کے بعد جو زہر خوانی کہلاتی ہے، یا اس کو کھانے کے بعد کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، یا اس کے بد اثرات جو سامنے آتے ہیں، اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے لی گئی ہیں، جو کل ملا کر 403 علامات ہوئیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہنیمن نے اس دوا کو دوبارہ سے آزمائش کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس آزمائش کے نتیجے میں 1057 علامات نوٹ کی گئیں۔ اس طرح کل ملا کر 1460 علامات جو ہیں وہ بنی اس کی، جو نوٹ کی گئیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ہالے، ڈاکٹر ایم ہالے HALE کے زیر نگرانی اس کی تیسری بار آزمائش کی گئی، اور انہوں نے 1460 علامات جو ڈاکٹر سیمول ہنیمن نے اپنی میٹریا میڈیکا پیورا میں یا اپنی ریسرچ پیپرز میں شائع کیے تھے، ان کی تصدیق کی۔ میٹریا میڈیکا پیورا میں اس کے چیپٹر میں جو علامات ہیں ٹوٹل، وہ 1440 علامات درج ہیں۔ پرانے وقتوں میں، خصوصاً 15ویں صدی میں، وینس کی خواتین بیلاڈونا کے عرق کو، یعنی کہ اس کے رس کو، آب مقطر ڈسٹلڈ واٹر میں ملا کر بطور غذا فیس لوشن استعمال کیا کرتی تھیں۔ اس کو چہرے پر لگانے سے چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہو جاتا ہے، اور اس کو آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھیں سرخ اور چمکدار ہو جاتی ہیں۔ بیلاڈونا کے معنی اٹالین اور اسپینش زبان میں حسین، خوبصورت عورت کے ہیں، کیونکہ اس کے لوشن کے استعمال سے خواتین کے حسن میں نکھار پیدا ہو جاتی ہے۔ 1802 میں ڈاکٹر ہنیمن نے بیلاڈونا کو بطور ہومیوپیتھک دوا متعارف کرایا۔ بیلاڈونا ایک ایکیوٹ دوا ہے۔ اس دوا کی ایک مخصوص علامت ہے، وہ یہ کہ آنن فانن، یعنی کوئی بھی مرض ایک دم تیزی سے وارد ہوگا اور ایک دم غائب ہو جائے گا، اور جتنا دیر مرض رہتا ہے، مریض شدید تکلیف میں رہتا ہے۔ اس دوران حدت، سوزش، سوجن، حساسیت جسم میں اندرونی ہو یا بیرونی پائی جاتی ہے۔ بیلاڈونا کو اگر ہومیوپیتھک کی پیراسیٹامول کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ بیلاڈونا کے مریض کو ایک دم شدید غصہ آتا ہے، ایک دم جذبات میں آپ اسے باہر مار دے یا مر جائے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس دوا میں اجتماع خون سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں خون کی گردش نیچے سے اوپر کی جانب ہوتی ہے۔ وہ الجھن کا شکار رہتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، سر میں شدید درد ہوتا ہے، وہ چڑچڑا، ضدی اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے، یعنی کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ جب وہ غصے میں آ رہا ہوتا ہے تو جو اس کے منہ میں آ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ گالم گلوچ ہو، بد زبانی ہو، وہ بولتا رہتا ہے۔ کسی کی بھی
بے عزتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور جب اس کا غصہ اترتا ہے تو وہ اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے۔ مزاجاً بڑا حساس طبیعت کا ہوتا ہے، چھوئے جانے پر، بات کرنے پر اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے۔ بیلاڈونا کا مریض بڑا شکی مزاج ہوتا ہے، جلد کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا، جلد بھروسہ نہیں کرتا، پھر بھروسہ یا اعتبار اس پر کرتا ہے جو اس کے مسائل اور پریشانیوں کو سمجھتا ہو۔ یعنی کہ بیلاڈونا کا مریض ہر ایرے غیر نتو خیرے کے اوپر اعتبار نہیں کرتا، بھروسہ نہیں کرتا، اپنی دل کی باتیں اس کو نہیں بتاتا، صرف اس کو بتاتا ہے جو اس کے پریشانیوں کو، اس کے مسائل کو جانتا ہو، سمجھتا ہو۔ بیلاڈونا کے مریض کو کسی بات پر سمجھانا، رضامند کرنا، خاص کر نا تجربہ کار کا بہت مشکل ہے۔ معمولی بیماری سے نزلہ زکام کو بڑی بیماری، خطرناک بیماری سمجھ بیٹھتا ہے، اسے ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اسے کسی خطرناک بیماری نے آ گھیرا ہے۔ پچھلی لائن جو گزری ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بیلاڈونا کا مریض جب بگڑتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غصے میں چڑھ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، تو اسے منانا بڑا مشکل کام ہے، اس کو راضی کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور خصوصاً وہ لوگ بیلاڈونا کے مریض کو نہیں سمجھ سکتے یا سمجھا نہیں سکتے، راضی نہیں کر سکتے، جو نا تجربہ کار ہو۔ تجربہ کار آدمی ہو، سمجھدار ہو، جو اسے ہینڈل کرنا جانتا ہو یا کرتا ہو، وہی اسے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی لائن کے دوسرے پیرے میں میں نے بتایا کہ اس کا مریض معمولی بیماریوں کو بڑا خطرناک سمجھتا ہے کہ اسے بہت بڑی خطرناک بیماریوں نے آ گھیرا ہے، چاہے وہ معمولی نزلہ زکام ہی کیوں نہ ہو۔ بیلاڈونا کا مریض بیماری کی حالت میں چڑچڑا، غصیلا، بدزبان ہو جاتا ہے، وہ گالیاں دینے میں دیر نہیں کرتا۔ بیماری کی حالت میں بیلاڈونا کا مریض لیک آف فیتھ، لیک آف ریسپانسبلٹی اور ایورجن ٹو کمپنی ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، کسی کو اپنی ذمہ داری نہیں دینا چاہتا، اور وہ کسی سے کمپنی بھی لینا پسند نہیں کرتا، یعنی کہ کسی کے ساتھ کسی کا ہونا برداشت نہیں کرتا۔ اس دوا کے مریض کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا، کسی بات پر خوش ہو جائے یا کس بات پر جذباتی غصیلا ہو جائے۔ غصے کی حالت میں اس سے بات کرنا اس کے غصے کو بڑھا دیتا ہے۔ اس دوا میں سر درد پھٹنے والا برداشت سے باہر ہوتا ہے، اس کی وجہ سر کی طرف اجتماع خون ہوتا ہے، مریض الجھن کا شکار رہتا ہے۔ بیلاڈونا پاگل پن کے دوروں کی بہت ہی اعلیٰ دوا ہے۔ پاگل پن کے دورے غصے کی حالت میں بڑھ جاتے ہیں، غصے کی حالت میں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، اپنے جسم کو نوچتا ہے، اور یہ سب تب کرتا ہے جب اس کا انتہا کا شدید ناقابل برداشت ہو، یعنی کہ جب اس کا سر درد یا غصہ انتہا کو پہنچ جائے جو ناقابل برداشت ہو، تو یہ تب ہوتا ہے جب سامنے والا اس سے زیادہ طاقتور ہو، وہ گالیاں دیتا ہے، بکواس کرتا ہے، اپنے سر کو پیٹتا ہے۔ غصے کی حالت میں اس کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے اور وہ جنونی ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پاگل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک دم غصے میں ان کے چہرے لال ہو جاتے ہیں، ایک دم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یا اتنے شدید غصے میں آ جاتے ہیں کہ وہ کسی کا کنٹرول میں نہیں آ رہے ہوتے، طاقت ان کے اندر دگنی تگنی ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ 10 مردوں کی برابر اس ایک چھوٹے سے دبلے پتلے پاگل انسان کے اندر آ گئی ہے۔
تو ایسے لوگوں کی دوا جو ہوتی ہے وہ بیلاڈونا ہوتی ہے. ہائی پوٹنسی میں 1-2 خوراکیں دے کر اور پھر انتظار کیا جائے یا کوئی اس کے ساتھ کی کمپلیمنٹری میڈیسن دے دی جائے تو بہت اچھے نتائج ملتے ہیں. اس دوا کے مریض کو اندھیرے میں جانوروں سے، کتے سے جسم کے سڑنے کا خوف اور ڈر لگتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اسے زہر دے دیا جائے گا اور وہ مر جائے گا. وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان سب سے دور نکل کر بھاگ جائے. اسے وہم ہوتا ہے کہ اس کا بستر ڈوب رہا ہے. وہ وہم کرتا ہے کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے، اس پر جادو ٹونا کر دیا گیا ہے. بھوت پریت اور جنات کو وہ دیکھتا ہے. اسے وہم ہوتا ہے کہ پولیس اسے گرفتار کر لے گی. اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے. اسے گلا گھٹنے کا خوف ہوتا ہے. بیلاڈونا کے مریض کو دودھ پسند نہیں ہوتا. اسے دودھ سے بدبو آتی ہے. اسے لیمو کھانا پسند ہوتا ہے. بیلاڈونا کے مریض کو غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کر پاتا. لیک آف کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. کسی قسم کی کوئی سجیشن نہیں کر پاتا. بیلاڈونا کا مریض بخار میں ہمیشہ کروٹ کے بل لیٹے گا اور جب کروٹ لیتا ہے اسی طرف بے حد پسینہ آتا ہے. بخار میں سر، چھاتی، پیٹ نسبتاً دیگر اعضاء کے زیادہ گرم ہوتے ہیں. آنکھیں سرخ ہوں گی. سرخ بخار میں جسم میں سرخ دانے ہوتے ہیں جس میں جلن و درد ہوتی ہے. تیز بخار میں تشنجی جھٹکے لگتے ہیں. تشنجی دورے سے پہلے مریض کا چیخنا، چلانا تشنجی دورے کی ایک خاص علامت ہے جو ایک دم شدت کے ساتھ ہوتی ہیں. دماغ کے پردوں کا ورم، میننجائٹس. بیلاڈونا کا بچہ چھونا پسند نہیں کرتا. بیلاڈونا کا بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ بس وہ اسے کوئی چھوئے نہ، اسے کوئی ٹچ نہ کرے. وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، بستر میں بے چین ہوتا ہے، الٹا سوتا ہے، نیند میں دانت بھینچتا ہے یا دانت پیستا ہے. نیند میں ڈراؤنے خواب جس سے جاگ جائے، روئے، چیخے، چلائے، بستر پر نیند میں پیشاب کر دے. سونے میں پیشاب کے خواب دیکھے اور پیشاب نکل جائے. دوران نیند اسے خواب جو آتے ہیں وہ پیشاب کرنے کے آتے ہیں اور وہ پھر سمجھتا ہے نیند کے دوران کہ میں پیشاب کر رہا ہوں اور وہ اس طریقے سے اس کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے. اکثر یہ بڑے لوگوں میں اور بڑے بچوں میں بھی دیکھی گئی ہے علامت. اس میں بیلاڈونا 201 میں بہت اچھا کام کرتی ہے. اس دوا کا بچہ بہت زیادہ چڑچڑا ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، بد زبان ہوتا ہے، بد کلام ہوتا ہے. غصہ کرنے پر دوسرے بچے کے بال نوچتا ہے. یعنی کہ اگر اس کو غصہ آ جائے اور اس کے سامنے کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے جس سے اس کی وجہ سے غصہ آیا ہے تو یہ اس بچے کے بال نوچے گا، اسے کاٹے گا. اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپکے گی اور وہ گھورتی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھے گا. اس دوا کا بچہ پیشاب جہاں جگہ ملے کر دیتا ہے. اسے بیت الخلاء یا پارٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اکثر والدین آ کے ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ اس کو کوئی بس جہاں اس کو پشی لگتی ہے یہ وہاں پیشاب کر دیتا ہے. چاہے وہ کمرہ ہو، بستر ہو، کچن ہو، کھیل کی جگہ ہو، XYZ کوئی سی بھی جگہ ہو، اسے پیشاب لگتا ہے اور یہ پیشاب کر دیتا ہے اور یہ بتاتا بھی نہیں. ایسی صورت میں بیلاڈونا ہائی پوٹنسی میں 200 کے اندر چھوٹے بچوں میں اور بڑوں کے اندر 1 میں بہت اچھا کام کرتی ہے. دانت نکلنے کے زمانہ، ڈینٹیشن کے زمانے میں بچوں کی ہونے والی تشنجی دورے جو بخار کے ساتھ ہو، سر گرم تمتماتا ہو تو بہت ہی اعلیٰ ترین دوائی ہے. اچھا، اس میں بچے کے پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں اور سر آگ کی طرح گرم ہو رہا ہوتا ہے دانتوں کے زمانے میں. تو یہ بیلاڈونا کی مخصوص سمٹمز میں سے ایک سمٹمز ہیں. بیلاڈونا اینٹی اسپاسموڈک یعنی دردوں کو دور کرنے کی دوا ہے. تقریباً ہر قسم کے دردوں کے لیے بہت ہی لاجواب دوا ہے. ٹانسلز اور ورم میں حنجرہ میں بے حد مفید ہے. بار بار ٹانسلز کے حملے کو روکتی ہے. اینٹی انفلامنٹری ہے یعنی ورموں کی کیفیت میں مفید ہے. گلے کی سوزش، سوجن، گٹھیا، جوڑوں میں سوجن،
جوڑ سوج جاتے ہیں، سرخ ورم دکھائی دیتا ہے، چھونے پہ سرخ ہوتے ہیں اور گرم ہوتے ہیں، مکھی کے ڈنگ کاٹنے کے سے درد، سوزش، سوجن کے درد کرتی ہے۔ آنکھوں کی بیماری کنجوائٹس کے ابتدائی حملے میں یہ دوا بہت مفید ہے۔ سرخی مائل تپکن والی سوجن اور پھٹنے والے دردوں میں بہت مفید ہے۔ جسم کے اندرونی اور بیرونی جلندار حدت تپکن میں بہت مفید ہے۔ حد سے زیادہ ذکی حسی پائی جاتی ہے۔ کھانسی ایسی شدید جس کا حملہ یکدم ہو، مریض کا چہرہ کھانس کر سرخ انگارہ سا ہو جائے، چھاتی میں دباؤ، گلے میں گھٹن کا احساس ہو، وقفے سے یعنی کہ رک کر کھانسی کے شدید دورے پڑیں۔ اکثر کلینک پہ ایسے پیشنٹ آ جاتے ہیں کھانس کے ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، کھانسی رکنے کا نام نہ لے رہی ہو اور تھوڑے وقفے سے ان کو کھانسی کے دورے پڑنا، ان کو گلے کے اندر گھٹن کا احساس ہو، سانس لینے میں ان کو دقت ہو رہی ہو، تو آپ بیلاڈونا کو کلینک پہ ہی اس کو آزما دیں، 200 کی یہ خوراک دے دیں، بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا۔ ایسے پھوڑے پھنسیاں جو سرخ ہوں، ان میں حدت تپکن گرمی محسوس ہو، چھونے سے حساس ہوں، شدید درد کریں۔ پھوڑے پھنسیاں جو اطراف میں زیادہ سرخ ہوں، بال توڑ کی کے پھوڑے پھنسیاں میں مفید ہے۔ یہ بیلاڈونا کے ساتھ یہ سمٹمز ہمیں ہیپرسلف میں بھی ملتے ہیں۔ خواتین میں پر درد حیض جس کی وجہ سے پیڑوں میں ورم اور درد ہو، خصیت الرحم میں درد اور ورم، رحم میں گرمی یا حدت کا احساس۔ اکثر خواتین شکایت کرتی ہیں جی اندر جیسے رحم کے اندر زنانہ اعضاء کے اندر آگ سی لگی ہوئی ہے، حدت محسوس ہوتی ہے، گرمی تپکن سی محسوس ہوتی ہے، تو وہاں پر ہمیں بیلاڈونا کو سوچنا چاہیے۔ گردوں کے امراض میں گردوں کا ورم، ہائیڈرونیفروسس اور ہائیڈرویوریٹر، گردے کی نالی کا ورم، گردے اور مثانے کو ملانے والی پیشاب کی نالی میں پتھری کا پھنس جانا، گردے کی نالی اور مثانے کو ملانے والے جوڑ، یوریتھرو ویسیکل جنکشن UVJ جسے کہتے ہیں، میں پتھری کا پھنس جانے میں بہت مفید ہے۔ گردوں کے ابتدائی زخم، کڈنی انفیکشن، گردوں میں گرمی کا احساس اور بھاری پن پایا جاتا ہے، پیشاب کی مسلسل حاجت اور قطرہ آنا، پیشاب میں جلن، پیشاب میں چربی کی تلچھٹ اور چربی کے ٹکڑوں کا اخراج، خون کا اخراج، پیپ کا اخراج، ابتدائی UTI، مثانے کا فالج، مثانے میں اینٹھن، مروڑ والے درد، زبان کے کنارے سرخ، درمیان میں سفید طے ہوتی ہے، ورم زائدہ اپینڈیسائٹس میں شدید درد، چھوئے جانے سے حساس، یہاں تک کہ کپڑے کا چھوا جانا بھی برداشت نہ ہو، تو بیلاڈونا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس دوا کی علامات حرکت سے بڑھ جاتی ہیں، نمدار موسم میں اور دھوپ کی گرمی سے تکالیف بڑھ جاتی ہیں، بال کاٹنے سے سر میں درد ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا سے سر درد کا بڑھ جانا، پیاس کا کم لگنا اور کم پانی پینا، یہ بیلاڈونا کی سمٹمز تھیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔